یہاں حضرت علامہ قاضی ایاز علیہ رحمہ ایک بات بیان کر رہے ہیں۔ سنن ابو داؤد کے اندر یہ حدیث ہے، اور صحیح مسلم کتاب الصلاۃ کے اندر بھی ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مؤذن کے کلمات سنو اور کلمات اذان سنو تو اسی کی مثل اذان دہرا کر جواب دو، یعنی اذان کا جواب دو، مختصر یہ اذان کا جواب دو۔ اور فرمایا جب تم جواب دے چکو، مؤذن اذان کہہ چکے اور جواب دینے والے جواب دے چکے، پھر مجھ پر درود پڑھو۔ در حقیقت جس نے ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑھا، اللہ اس پر 10 رحمت نازل کرے گا، فرمائے گا، اور پھر اللہ سے میرے لیے وسیلہ مانگو، کیونکہ یہ جنت میں ایک مرتبہ ہے جو کسی کو سزاوار نہیں سوائے اللہ کے بندوں میں سے کسی ایک بندے کے لیے، اور میں امید رکھتا ہوں وہ بندہ میں ہوں۔ لہٰذا اللہ رب العالمین سے جو میرے لیے وسیلہ مانگے تو اس کے لیے شفاعت حلال ہو گئی۔ اور قرآن پاک اس کی تائید کرتا وابتغوا الیہ وسیلہ، کہ اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ مانگو۔ اور وسیلہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اللہ کے حضور جب پیش کیا جاتا ہے تو اللہ اس بندے کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام تو یہاں جو بات فرما رہے ہیں کہ فرمایا کہ جب میں جنت کی سیر کر رہا تھا تو میرے سامنے ایک ایسی نہر آئی جس کے کناروں پر موتیوں کے قبے تھے، اور میں نے جبریل سے کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ وہ کوثر ہے جس کو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ پھر جبریل نے اس کی مٹی کی طرف ہاتھ مار کر نکالا تو وہ کستوری کی طرح خوشبودار تھی، یعنی اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مالک کوثر بنایا ہے۔ میں نے یہ گفتگو سورہ کوثر کی تفسیر میں بھی بیان کی تھی۔ تو یہاں جو حضرت علامہ ابو الفضل علیہ رحمہ اس باب میں اور اس بات میں لکھ رہے ہیں وہ یہ کہ اللہ کی بارگاہ میں حضور علیہ السلام کا وسیلہ پیش کرو۔ اور خود نبی علیہ السلام نے جب حضور علیہ السلام کے غلام اور ایک صحابی بارگاہ نبوت میں حاضر ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں دعا کیسے مانگوں، نبینے تھے، میں دعا کیسے مانگوں؟ تو نبی علیہ السلام نے ان کو جو دعا دی وہ کیا تھی کہ 2 نفل پڑھنے کے بعد تو یہ دعا مانگ، اللہ تجھے محمد کا واسطہ مجھے آنکھیں عطا کر دے۔ تو رسول اللہ کے توسل سے اللہ نے ان کو آنکھیں عطا کر دی، اور اللہ کی بارگاہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بزرگی اور فضیلت کس قدر ہے کہ صرف نبی علیہ السلام کو اللہ نے صرف جنت دی نہیں، یہ کہیں کہ صرف آپ کو جنت عطا کر دی، اللہ قیامت کے دن محبوب کو مالک جنت بنا دے گا، مالک جنت محبوب ہوں گے، جس کے لیے اللہ کے دربار میں حضور علیہ السلام شفاعت کر دیں گے، اللہ تو اس کو معاف کر دے، جنت عطا کر دے، اللہ اسی کو جنت عطا کر دے گا، اللہ اس کو جنت عطا کر دے گا۔ یہ حضور کا مقام اور مرتبہ ہے بارگاہ رب العالمین کے اندر۔ اور نبی علیہ السلام حوض کوثر کے جام اپنے دست رحمت سے لوگوں کو پلائیں گے، اور جو جام کوثر سے محروم ہوگا وہ تو جنت سے بھی محروم ہو جائے گا، وہ جنت سے بھی محروم ہو جائے گا۔ بات کرنے کا صرف میرا مقصد یہ ہے، ساری گفتگو کا جو خلاصہ وہ یہ ہے کہ قرآن جب بیان کرتا ہے وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ،
بے شک قریب ہے تمہارا رب، تمہیں اتنا دے گا تم راضی ہو جاؤ گے۔ اور ایک مقام پہ آتا ہے، حضور فرماتے ہیں میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک اپنی ساری امت کو جنت میں نہیں لے جاؤں گا۔ تو اللہ کہتا ہے میں تو دیتا رہوں گا محبوب، دیتا رہوں گا، دیتا رہوں گا اس وقت تک جب تک تو نہیں راضی ہو جائے گا، جب تک تو راضی نہیں ہو جائے۔ یہ مقام ہے بارگاہ خداوند قدوس کے اندر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا۔ اللہ کی بارگاہ میں مقام مصطفیٰ یہ ہے کہ اللہ عطا کرتا ہے، محبوب تقسیم کرتا ہے۔